السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل احمد ٹی وی آفیشیل۔ دوستو، آج کی کہانی ایک بادشاہ، ایک فقیر اور ایک وزیر کے درمیان گھومتی ہے۔ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ بادشاہ سلامت کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی جانب مڑا اور اسے مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور کہا، تم گھبراؤ نہیں، مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی سب سے خوبصورت سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی اس سلطنت کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس سلطنت کا 10واں حصہ میرا ہوتا اور میں کتنا خوش نصیب شخص ہوتا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، اگر میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر گھبرا گیا اور اس نے بادشاہ سلامت کی طرف عاجزی سے دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں اتنا خوش نصیب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے اپنے تحریر نگار کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم کے مطابق اپنی آدھی سلطنت وزیر کو دینے کا فیصلہ کر ڈالا اور دوسرے حکم میں وزیر کا سر قلم کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ وزیر دونوں احکامات سن کر بہت حیران و پریشان ہو گیا۔ ممکن تھا کہ اگر کوئی اور شخص وزیر کی جگہ ہوتا تو وہ بھی حیران و پریشان رہ جاتا۔ چنانچہ بادشاہ نے دونوں احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں، تمہیں ان 30 دنوں میں 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی اور تمہیں آدھی سلطنت عطا کر دی جائے گی، جبکہ اگر تم ناکام ہوئے تو اس صورت میں تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے کہا، میرے 3 سوال لکھو۔ بادشاہ نے کہا، پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، جبکہ دوسرا سوال یہ لکھا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے۔ جس کے بعد تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی میں اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ بادشاہ نے اس کے بعد نقارے پر چوٹ لگوائی اور بآواز بلند فرمایا، وزیر، تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے ہاتھ میں تھمائے اور دربار سے باہر دوڑ لگا دی۔ اسی شام ملک بھر کے دانشور ادیب، مفکر اور ذہین لوگوں کو جمع کیا۔ ان کے سامنے یہ سوالات رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے ہی سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشوروں کی تعداد بڑھا دی، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وزیر آنے والے دنوں میں دانشوروں کی تعداد بڑھا دیتا، لیکن اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملتا۔ یہاں تک کہ وزیر اتنا مایوس ہو گیا کہ وہ دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ اس نے یہ سوال کئی لوگوں کے سامنے رکھے، لیکن اسے کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ وہ ہر جگہ مارا پھرتا تھا، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں، یہاں تک کہ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی لٹک کر گردن تک آ گئی، جوتے ٹوٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اتنا گزر گیا کہ 30 دن کی مہلت ختم ہو گئی۔ وزیر کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی موت قریب ہے۔ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب بادشاہ کو نہیں دے پاتا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اسے مرکزی دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ گرتا پڑتا اس کٹیا میں پہنچ گیا، جہاں وہ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور فقیر کا کتا اسے پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہکا لگایا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ تشریف لائے ہیں۔ آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس فقیر کی جانب دیکھا، تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میرے پاس 3 سوال ہیں جن کے جواب میں تلاش کر رہا ہوں؟ فقیر نے سوکھی روٹی چھابے میں رکھی اور بستر اٹھا کر کہا، یہ دیکھیے، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا تو وہاں شاہی خلعت بچھی ہوئی تھی۔ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی آپ کی ہی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد فقیر سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کہ آپ بھی ان سوالوں کے جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟
فقیر نے جواب دیا، میرا قصہ تم سے بہت مختلف تھا۔ میں نے بادشاہ کو 3 سوالات کے جواب دے دیے تھے۔ بادشاہ نے خوشی سے مجھے سلطنت کا آدھا حصہ بھی عنایت کر دیا تھا، لیکن میں نے شاہی پروانہ پھاڑ دیا تھا اور اس کے بعد میں اور میرا کتا یہاں آ کر بس گئے۔ یہ سن کر وزیر کی حیرت اور بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، بلکہ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے ان سوالات کے جواب بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلائی اور کہا، میں تمہیں 2 سوالوں کے تو جواب دے سکتا ہوں، لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی جو میں تم سے مانگوں گا۔ فقیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ فقیر نے کہا، پہلے سوال کا جواب موت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی سچائی اس کی اپنی موت ہی ہے۔ انسان کوئی بھی ہو اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ جبکہ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ اس کی اپنی ہی زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اسے دائمی سمجھ بیٹھتا ہے اور اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر بہت خوش ہوا۔ اس نے فقیر سے بغیر وقت ضائع کیے تیسرے سوال کی شرط پوچھی، جو کہ ایک قیمت کی صورت میں تھی۔ فقیر نے کہکہ لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں تمہیں تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم دودھ کا پیالہ نہیں پی لیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ تم انکار کر دو اور کل شاہی جلاد تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ اگر تم میری یہ شرط مان لو گے تو تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی۔ اور اس نے کہا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اسی سوچ میں پڑ گیا کہ ایک طرف آدھی سلطنت تھی تو دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وزیر سوچ ہی رہا تھا کہ جان و مال عزت نفس سے جیت گئے۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور پہلی ہی سانس میں دودھ کا پیالہ پی لیا۔ فقیر نے کہکہ لگایا اور کہا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اپنی ہی غرض ہوتی ہے، جو اسے کتے تک کا جھوٹا دودھ پینے تک مجبور کر دیتی ہے۔ یہ وہی سچ ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اسی ہی سچ کی وجہ سے میں نے سلطنت کا پروانہ پھاڑ دیا اور آدھی سلطنت کو ٹھکرا دیا اور یہاں اپنے کتے کے ساتھ آ بسا۔ مجھے معلوم تھا کہ جو میں غرض کے دلدل میں پھنستا جاؤں گا، موت کی سچائی کو بھلا دوں گا اور زندگی کو دائمی سمجھ بیٹھوں گا۔ میرا تمہیں مشورہ ہے کہ اگر تم زندگی کی 3 حقیقتوں کو جان لو تو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف گامزن ہوا۔ وہ جو محل کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ایک ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کے سینے میں ایک شدید درد رونما ہوئی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس نے ایک لمبی سانس لی، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ سامعین کرام، اس واقعہ کا مقصد آپ کو اور مجھے اس سچائی سے روشناس کرانا ہے جسے ہم بھول گئے ہیں۔ وہ سچائی ہماری موت ہے۔ آج ہم زندگی کے معاملات میں اس طرح مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی موت نظر نہیں آتی۔ ہر بشر کے لیے اس کی موت بلا شبہ یقینی ہے۔ ہم اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے دولت کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہمیں اس مال کے بارے میں خیال نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت تو صرف وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں جائز اور ناجائز کا خیال اہم ہے۔ جب انسان دولت کی ہوس میں پڑ جاتا ہے تو کتے کا جھوٹا اسے جائز معلوم ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔